أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت ہم آگے بڑھنے سے پہلے اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورۃ الواقعہ کی پہلی 40 آیات کل ہم نے جو شروع کی تھی۔ کل ہم نے یہ سورہ مبارکہ کا جو نزول کا جو پیریڈ ہے، زمانہ نزول جو ہے، اس وقت کے حالات و واقعات اور اس وقت کے جو معاشرتی رویے تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک اہم نقطہ جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے یہ سورہ مبارکہ کو سمجھتے ہوئے، کہ اس وقت کی جو ہاٹ ڈیبیٹ تھی، ایک سب سے جو امپورٹنٹ یا سب سے زیادہ موضوع جو زیر بحث تھا، وہ رسالت اور توحید کے علاوہ قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ کا انکار، اس کے بارے میں ان کے باطل عقائد، اس کے بارے میں قیامت کے جو مختلف سٹیجز ہیں اس کے بارے میں ان کی تکذیب یا ان کی طرح طرح کی جو باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے بیک گراؤنڈ میں آتی ہیں، کہ کیا واقعی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں مر کر مٹی میں مٹی جب ہو جائے گا تو دوبارہ اس کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا واقعی قیامت آئے گی جبکہ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے جو ہیں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑے پہاڑ جو ہیں وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور روئی کی طرح، بادلوں کی طرح اڑتے پھرے؟ اور کیا واقعی اللہ تعالیٰ پھر حساب کرے گا جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسودگی دی؟ اور اگر ایسا ہوا بھی تو پھر جیسے دنیا میں اللہ ہم سے خوش ہے، آخرت میں بھی وہ ہمیں اسی طرح سے نوازے گا؟ تو اس طرح کے یہ موضوع جو ہے توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ قرآن کی مخالفت یا قرآن کی آیات جو ہیں ان کے اوپر بحث کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا ہاٹ ڈبیٹ تھی، جو کہ اس سورہ مبارکہ کی بیک اپ میں ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو سورہ مبارکہ تھی، سورہ رحمان جو ہے، اس کے ساتھ ملتے جلتے جو موضوعات ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں ملیں گے، جنت اور دوزخ کے بارے میں، اور اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں جو ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال کل ہم نے جو سبق اپنا پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو جٹلا نہیں سکتا۔ تو پھر تم ذرا غور و فکر کرو کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے، کس طرح سے پوری زمین کا جھنجھوڑ دیا جائے گا اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 3 گروہوں کا ہم نے کل ایک تذکرہ انٹروڈکشن کے طور پر دیکھا۔ ایک مقربین، جو کہ بالکل دنیا میں جو سابقین تھے، دنیا میں سبقت لینے والے تھے نیکی کا کاموں میں، تو وہ تو اللہ کے مقربین ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت، اس کے جو عرش کا سایہ جو ہے
या उसकी जो कुर्ब है क़यामत के दिन, वो उनको नसीब होगा। और उसके पीछे जो दो ग्रोह हैं, एक असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल। असहाबुल यमीन जो हैं वो लोग हैं जो नेक काम करते रहे दुनिया में, उस तरह से मुक़र्रबीन की लिस्ट में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन कुछ नेक काम करते रहे, कोशिश करते रहे, जिसके नतीजे में उनका नामा अमाल जो है उनके दाएं हाथ में मिला, और वो दाएं हाथ वाले कहलाए इसी तरह से। और दूसरे जो है असहाब शिमाल, जो तीसरा ग्रोह है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कल जो है पहले दो ग्रोह जो थे मुकर्रबीन और असहाबुल यमीन जो है उनके बारे में आयत जो है वो भी हमने कवर की थी। तो आज तीसरे ग्रुप के बारे में भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, और बाकी मौजूद जो हैं उनको भी देखते हैं। तो ये आयत जो हैं और ये मौजूद जो हैं ये आपस में बड़े करीब करीब जो जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इस सूरह मुबारका के पिछली आयत जो हैं वो भी अपने जहनों में तरोताज़ा रखनी है, ताकि पूरी सूरह मुबारका का है जो एक एक समरी जो है वो हमारे जहनों में हमेशा रहे। बहरहाल कल जो हमने पहली 40 आयत इसकी देखी थी, उनको हम एक दफ़ा तर्जुमा दोहराते हैं वापस, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जब क़यामत कायम हो जाएगी, जब वो वाक़या होने वाला, वाक़या वकूअ पज़ीर हो जाएगा, जिसके वाक़ होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी, जबकि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, मिसल फिर वो मिसल बुरागंदा गुबार के हो जाएंगे हैं, और तुम तीन जमातों में बट जाओगे, या तुम तीन जमातों में हो जाओगे। पस दाहिने हाथ वाले कैसे ही अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या ही बुरा हाल होगा बाएं हाथ वालों का। और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले हैं, वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए हैं, या बिल्कुल कुर्ब हासिल किए हुए हैं, नेमतों वाली जन्नतों में हैं। बहुत बड़ा ग्रोह तो अगलू में से होगा, और उसके और थोड़े से पिछले लोगों में से होंगे। ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमद व रफ्त करेंगे या उनकी आओ भुगत करेंगे, आब खूरे और जग लेकर, और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अकल में फतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के होंगे, जो उन जन्नतियों की पसंद के होंगे, और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब होंगे, पसंदीदा होंगे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। और ये सिला है उनके आमाल का। ना वहाँ बकवास सुनेंगे यानी बेहुदा गोई सुनेंगे, और ना ही गुनाह की बात सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। और दाहिने हाथ वाले असहाबुल जमीन क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, वो बगैर कांटों की बेरियों और तय बतय केलों और लंबे लंबे सायों वाले दरख्तों में होंगे, और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों में, जो कि ना ख़त्म होंगे और ना ही रोक लिए जाएंगे। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने उनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया, और हमने उन्हें कंवारियां बना दिया, मोहब्बत वालियां और हम उम्र हैं दाएं हाथ वालों के लिए, असहाबुल यमीन के लिए। जम्मे गफ़ीर है अगलू में से, जम्मे गफ़ीर यानी कि एक बड़ा ग्रोह है, वो अगलू में से भी यानी पहले आने वालों में से, अवलीन में से, और बड़ी जमात या बड़ा ग्रोह है उन असहाबुल यमीन का पिछलू में से भी, यानी आखरीन या बाद में आने वाले लोगों में से भी। और आज का सबक हम आयत नंबर 41 से शुरू करते हैं। और आज के सबक की अगर हम समरी जो है वो पहले हल्का सा तज़किरा कर लें, और कोशिश करेंगे कि जो आज का सबक या आज का ये जो रुकू है, दूसरा रुकू, वो आज मुकम्मल करें। तो इसमें एक टॉपिक जो है वो तो ये असहाबुश शिमाल के बारे में आएगा, जो बाएं हाथ वाले, उल्टे हाथ वाले जो लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला कहेंगे कि उनकी दाएं हाथ वाले और मुकर्रबीन जो है उनकी तो कैसे जन्नत में
اعلیٰ مقام میں ان کی ضیافت اور ان کی آؤ بھگت جو ہے وہ کیسے ہوگی، اس کے کنٹراسٹ میں اب اصحاب الشمال کا کیا حال ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، جس میں دو تین ٹاپک جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ان نشانیوں میں چھپے ہوئے ہیں، یا ان نشانیوں کا جو نصیحت ہے ان نشانیوں سے وہ یہی نکلتی ہے۔ ایک تو توحید کے بارے میں سب سے پہلے، کہ وہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی اللہ ہے اس پوری کائنات میں، یا اس پوری کائنات میں کوئی ایک ہستی یا کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی چیز نہیں اللہ کے علاوہ جو قدرت رکھتی ہو ان بڑی بڑی نشانیوں یا ان بڑے بڑے معاملات کو، یا ان روزمرہ ہماری دیکھنے والی ہمارے سامنے ہونے والے جو واقعات ہیں وہ کس طرح سے پذیر ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ انجام پاتے ہیں، انسان کا یا کسی اور ہستی کا یا کسی اور مخلوق کا، اللہ کی اس میں کسی قسم کا رول نہیں ہے۔ اور ان قدرت کی نشانیوں کو جب ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ہمیں توحید بھی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں پھر اللہ کی جو وحدانیت اور اسی کی معبودیت جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اور پھر اللہ جو کہے گا کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، اگر تم مانتے ہو کہ یہ ساری قدرت کی نشانیاں اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور اس پر قادر نہیں، تو وہی اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ اس طرح سے وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور وہاں پر اصحاب الجمیر اور اصحاب الشمال کا کیا حول ہوگا، یا کیسے کیسے ان کے معاملات ہوں گے، کیا کیا ان میں ڈفرنس ہوگا۔ تم پھر اللہ کی ان باتوں سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، تم اپنے آپ کو راہ راست پر کیوں نہیں لاتے۔ تو اس کے بعد جو تین چار جو نشانیاں جو مختصر انداز میں لیکن بہت ہی اہم، جو ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہوں گی، ان کی طرف ہمیں اشارہ ملے گا۔ بہرحال بڑھتے ہیں، وہ چار نشانیاں بھی اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، سب سے پہلی نشانی اس میں ملے گی کہ انسان کی اپنی پیدائش جو ہے وہ اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرو، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر پانیوں کے بارے میں، کہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے پورا واٹر سائیکل جو ڈیولپ کیا، اس میں بھی ایک خاص نقطہ جو پہلے کبھی تذکرہ نہیں ہوا کس آیت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور تیسرا اس میں پودوں کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بعد پودوں کی تخلیق جو ہے وہ ان کے بارے میں ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو، پھر واٹر سائیکل جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور پھر چوتھے نمبر پر آگ کے بارے میں، کہ آگ سے تو ہمیشہ جب بھی ذکر ہوا ہمیں اب تک کی آیات گزری ہیں تو قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، لیکن آگ کس طرح سے فائدہ مند ہے انسان کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ذرا اس کے اوپر بھی غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو، اور پھر اسی بابرکت اور پاک عظیم رب کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرو۔ تو یہ تین چار موضوع جو ہیں وہ بھی مختصر انداز سے آج ہمیں ملیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا سبق، آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے اصحاب الشمال، فی سموم، وہ سخت گرم ہوا میں، سموم جو ہے سخت گرم ہوا، جو آگ سے اٹھتی ہوئی، جہنم کی آگ سے اٹھتی ہوئی جو لو ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ کی سخت لو اور سخت گرم ہوا میں ہوا کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ وہ حمیم، اور حمیمن، اور کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو وہ پینا پڑے گا، جس سے ان کی آنتیں جو ہیں وہ پگھل کر نیچے کے رستے سے باہر نکل جائیں گی۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ سائے میں ہوں گے سیاہ دھوئیں میں، اس آگ کی تپش اور کھولتے ہوئے پانی سے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ایک سایہ جو ہے وہ نظر آئے گا، ظاہری طور پر تو وہ بڑا گھنا اور بڑا مطلب گہرا سایہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن وہ سایہ جو ہے وہ سیاہ دھوئیں کا ہوگا۔ لا باردن، اس دھوئیں میں لا باردن ولا کریم، نہ تو ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی خوشنمائی، نہ ہی اس میں کوئی راحت اور آسانی ہوگی، جیسا کہ اصحاب الشمال کے بارے میں آیا، بیری کا درخت کہ جو سائے
اور سایہ بھی گہرا سایہ، اور سائے کے اندر جو راحت ہے اس کی طرف اشارہ ہمیں ملا کہ بغیر کانٹوں کے بیری کا درخت ہوگا اصحاب الشمال، اصحاب الجمین کے لیے، لیکن اصحاب الشمال کے لیے جو سایہ ان کو ظاہری طور پر نظر آئے گا بھی، وہ تو سیاہ دھوئیں کا ہوگا، اور سیاہ دھواں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ گرمی اور تپش اور گرم پانی اس طرح کے ماحول میں ایک سایہ جو ملے وہ بھی دھوئیں سے بھرا ہوا ہو اور وہ بھی سیاہ دھواں، تو کس قدر اور زیادہ کٹھن اور زیادہ سانس کو مطلب بگاڑ دینے والا وہ ماحول ہوگا۔ تو وہ سائے جو ہیں ان کو وہ بھی اس طرح کے میسر ہوں گے، اور وہ سائے نہ تو ان کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور نہ ہی ان کو راحت کو پہنچائیں گے، بالکل وہ سائے جو ہیں وہ بھی در حقیقت ان کی جو عذاب ہے، سزا جو ہے اس میں اضافے کا ہی باعث ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ تھے کہ انہم بے شک وہ کانوا تھے قبل اس سے پہلے، قبل ذالک اس سے پہلے یعنی دنیا میں، اس جہنم میں آنے سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں یہ تھے مترفین، سب آسودہ حال کیے گئے ہوئے، سب دنیا کی زندگی میں تو بڑے آسودہ حال تھے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ ان کا کیا حال ہو گیا۔ یہ ہے وہ آیت کا ایک حصہ جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، جس کے بارے میں دو رائے تھی کہ ایک تو قیامت کے بارے میں کہ پوری زمین پورا جو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا نظام، غالباً چوتھی آئی تھی یا تیسری، اور دوسرا یہ تھا کہ اون اوپر کے اوپر والے کو نیچے اور نیچے والی چیز کو اوپر کرنے والے، تو دنیا میں تو یہ بڑے آسودہ حال تھے، لیکن آج دیکھو جہنم میں یہ کس طرح سے کمتر اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور یہ آسودگی جو ہے، یہ آسودگی عام طور پر جب یہ ہمارے سامنے لفظ آتا ہے تو ہمارے مال و دولت کی آسودگی نظر آتی ہے، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسودگیاں جو ہیں وہ دے رکھی ہیں۔ کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی استثناء نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں اللہ کی جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مال و دولت کے علاوہ وہ اپنی صحت کو خرچ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بصیرت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی وسائل ایسے دیے کہ اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن دوسرے کچھ وسائل ایسے ہوں گے جن کو وہ استعمال کر کے اللہ کے راستے میں مطلب دین کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے لیے کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ ان ساری آسودگیوں کا مجموعہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں تو وہ آسودہ حال تھے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح کی جو قوتیں اور طاقتیں اور رونائیاں کسی کو کسی میٹر میں زیادہ دیں، کسی کو کسی میٹر میں زیادہ دیں، لیکن انہوں نے ان طاقتوں کو، ان سکلز کو، ان وسائل کو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرتے، اپنی اصلاح اور اپنے آخرت کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے، وہ الٹا نہ صرف اس سے بھاگتے رہے بلکہ الٹا مخالفت سے امت میں مطلب سفر کرتے رہے، الٹا مخالفت کرتے رہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو وہ بھی ٹھیک تو نہیں نہ کرو، لیکن بلکہ الٹی روش میں بہہ جانا جو ہے وہ تو اور زیادہ مطلب اپنے آپ کو سزا میں اضافہ کرنے کی بات ہے۔ تو بہرحال تو اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب سخت جو گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی سے ان کی تواضع، اور سیاہ دھوئیں میں جو کہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے راحت کا باعث ہوگا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں بڑی آسودہ حال تھے، لیکن آج قیامت میں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ وقان، اور وہ سب تھے دنیا کی زندگی میں یسرونا، وہ اصرار کرتے تھے علی الخنث العظیم، بڑے گناہ پر یا شرک پر۔ ان آسودگیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور رسول و نبیوں کتابوں کے بعد پھر ان رسولوں کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اور پھر ان کتابوں کی ایکسپلینیشن کے لیے بعد میں پھر علماء آئے، مشائخ آئے، مفسرین آئے، جنہوں نے ہر چیز کو بیان کر کر کے اب لوگوں کو سنایا، لیکن اس کے باوجود وہ ان وسائل کو، ان آسودگیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو استعمال کرتے رہے، وہ گناہ کرنے میں، الٹا نیکی کے کام کریں، وہ گناہ کرنے میں ان کو صرف کرتے رہے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، کہ شرک ایسی چیز ہے جس میں ڈوب کر جو
जहन्नम में पहुंचेगा तो उसके लिए तो कोई चांस ही नहीं कि वो जहन्नम से वापस निकले। तो इसलिए यहाँ पर बड़े गुनाह के साथ शिर्क को ब्रैकेट में लिखा गया कि वो तो नाकाबिले तलाफी एक जुर्म है कि जिससे तो जहन्नम से छुटकारा कभी मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो दुनिया के वसाइल और आसूदगियों को गुनाहों के कामों में या शिर्क में इसरार करते रहे, शिर्क के मैटरों में उसको खर्च करते रहे। वकानु यकूलूना, और वो दुनिया की जिंदगी में वो सब कहते थे, इज़ा मितना, क्या हम मर जाएंगे, क्या जब हम मर गए, क्या जब हम मर गए, वकुन्ना तुराबम व इज़ामन, और हम हो गए मट्टी और हड्डियां, क्या हम जब मर गए और मट्टी और हड्डियां हो गए, मट्टी में मिलकर मट्टी हो गए, आ इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम वाकई दोबारा उठाए जाने वाले हैं। वो इस बात पर तवज्जुब करते थे, ये बात उनको बड़ी अजीब लगती थी यकीन करने में, या इस बात के ऊपर यकीन करना उनको बड़ा अजीब लगता था कि क्या हम वाकई मरने के बाद जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी हड्डियां जो हैं वो भी गल सड़ कर खत्म हो जाएंगी, नेस्त नाबूद हो जाएंगी, मतलब, तो क्या हम दोबारा वाकई उठाए जाएंगे। ये तवज्जुब करते थे ये दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने तो उनको दुनिया में बता दिया कि हाँ तुम तवज्जुब करते रहो इस दुनिया में, देखो एक वक्त आएगा कि तुम ये सारा कुछ सहोगे। अव आबा उनल अव्वालीन, क्या हम तो ठीक है मट्टी, क्या हमारे आबाओ अजदाद भी, अव आबा उनल अव्वालीन, और भला क्या हमारे पहले आबाओ अजदाद भी इसी तरह से वो उठाए जाएंगे और मतलब दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जबकि उनको मरे जो है, मरे हुए हजारों साल सदियां गुजर चुकी हैं और उनके तो मतलब नामो निशान जो है वो मिट के भूल भाल भी चुके सारे के सारे। ज़ाहरी तौर पर उनकी उनके इजसाम जो है, उनके जिस्म जो है वो तो भूल गए, वो तो मिट्टी हो गए, उनके नामो निशान भी खत्म हो गए, उनको याद करने वाला भी कोई नहीं। कुल, हाँ आप कह दीजिए, आप वो तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो इस तरह से तजब करेंगे, तो आज इस दुनिया की जिंदगी में कुल उनसे कह दीजिए, उनके ऊपर वादे कर दीजिए, उनको तंबीह कर दीजिए, उनको वार्निंग दे दीजिए, उनको पहले से बता दीजिए, इन्नल अव्वलीन, के बेशक पहले लोग भी, वल आखिरीन, और पिछले लोग भी। अव्वलीन और आखिरीन हमने देखा था कि अव्वलीन का मतलब क्या है, पहले आने वाले लोग, और आखिरीन बाद में आने वाले लोग, यानी पहले और बाद, या किसी भी वक्त जब भी ये कोई आयत पड़ेगा उस वक्त के एतबार से कि उस वक्त से पहले जितने आ चुके वो भी, और बाद में आने वाले सारे के सारे वो लोग भी, वो सब के सब मौत की आगोश में जाएंगे और दोबारा वाकई वो दोबारा उठाए जाने वाले हैं। लमजमुऊन, जरूर वो जमा किए जाने वाले हैं, इला मीकाति यौम मालूम, एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर। ये यकीनन सारे के सारे उनके ऊपर वादे कर दीजिए कि यकीनन ये सारे के सारे अगले और पिछले लोग जो हैं वो जरूर जमा किए जाने वाले हैं उस एक मुकर्रर दिन और मुकर्रर वक्त पर, जिसका फैसला जो है वो अल्लाह ताला कर चुका है, और जिसका फैसला जो मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जो दिन है वो आकर रहेगा, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। यकीनन ये सारे के सारे अगले पिछले लोग जो हैं वो उसमें जमा किए जाएंगे। सुम्मा इन्नकुम, फिर तुम, अय्युहज़्ज़ालून, ऐ सब गुमराह हो, फिर तुम ऐ सब गुमराह हो, फिर तुम, जिस वक्त भी कोई ये आयत पढ़ेगा उस वक्त के सारे गुमराह जो हैं उनको ये खिताब है। उस वक्त जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त के खिताब मुखातब जो थे वो मुशरिकीन मक्का थे जो गुमराही में थे। और ज़ालून जो है, जलाल जो है, गुमराही के बारे में हमने देखा था कि एक गुमराही होती है कि जो नामालूम रास्ते पर चलता है बंदा, उसको कोई पता ही नहीं, वो भटक रहा होता है, लेकिन उसको कुछ ना ही रास्ते के बारे में इल्म होता है और ना ही मंजिल के बारे में। लेकिन जलाल जो है, ये जो गुमराही है जिसका बार बार हमें तज़किरा मिलता है, ये वो रास्ता है जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको दे दी गई कि देखो ये रास्ता देखने पर ज़ाहिरी तौर पर तो तुम्हें लगता है कि बड़ा एक स्मूथ और बड़ा सरसब्ज रास्ता तुम्हें नजर आता है, लेकिन इस रास्ते पर तुम चलते जाओगे तो तुम्हारी जो मंजिल है वो जहन्नम होगी, तुम जहाँ जाकर ये रास्ता तुम्हें जहन्नम के गड़े में फेंक देगा। लेकिन उसके बावजूद वो उस रास्ते पर चलता रहता है और उसी में वो अपनी फरहत और जो राहत है उसको वो अपनाता है, उस रास्ते को अपनाता है। तो जानबूझकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें
اس راستے کے بارے میں اس کا پتہ ہونے کے باوجود وہ اس راستے پر چلتا ہے تو در حقیقت وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو اے گمراہو، بے شک اے گمراہو، المکذبون، اور جھٹلانے والو، اے گمراہو اور حق کو جھٹلانے والو، لآکلون، تم ضرور کھانے والے ہو، من شجر من زقوم، ایک درخت سے جو تھوہر کا، ایک زقوم، تم شجرت زقوم، زقوم کے درخت کو ضرور کھانے والے ہو۔ اور یہ شجرہ زقوم جو ہے، اس کے بارے میں پہلے تذکرہ ہوا تھا، ایک آیت میں یہ لفظ جو ہے پہلے بھی آیا تھا کہ وہ درخت ایسا ہوگا جہنم کے بیچوں بیچ میں اگا ہوا، جس کا پھل جو ہے وہ ایسا ہوگا گویا کہ شیطان کی کھوپڑیاں۔ اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ویژول امیجز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، کوئی ایک پھل ایسا یا پودا ایسا ہے جس کا پھول جو ہے یا جس کا پھل جو ہے وہ پکنے کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس میں سوراخ ہوتے ہیں اور وہ جیسے کھوپڑیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ یا دوسرا تھوہر کا درخت جو اردو میں کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے، جو انتہائی کڑوا اور کسالہ اور بدبودار اور بد ذائقہ اور بہت ہی گھن آنے والا اس کا ٹیسٹ اور اس کی بدبو وغیرہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کا کوئی مماثلت اگر ملتی ہے تو جتنی بڑی اس کے مماثلت مل جائے، لیکن آخرت میں جو اس قدر وہ زیادہ مطلب کڑوا اور اس سے زیادہ وہ شدت میں ہوگا، اس کا اندازہ دنیا میں ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال اے گمراہو اور اے حق کو جٹلانے والو، تم ضرور اس تھوہر کے درخت کو، اس زقوم کو تم ضرور کھانے والے ہو۔ تمہاری خوراک جو ہے اس زقوم کا درخت جو ہے یا زقوم کا پھل جو ہے وہ ہوگی، فمالئون منها البطون، اور تم پھر بھرنے والے ہو اسے اپنے پیٹوں کو، اس خوراک سے، اس زقوم سے تم اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہو۔ دیکھو قیامت کے دن، فشاربون علیہ، پھر سب پینے والے ہو اس پر، ان پیٹوں کو بھرنے والے ہو۔ جب پیاس تمہیں لگے گی تو پھر تم پینے والے ہو اس پر، من الحمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، وہ ایسا کھولتا ہوا پانی جو تمہاری آنتوں کو مطلب پگھلا دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فشاربون، اور سب سب پھر تم پینے والے ہو، شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح، اور جو کھولتا ہوا پانی جو ہے، ابلتا ہوا پانی، وہ بھی تم ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ اور پیاسا اونٹ جو ہے، ایک تو اونٹ نارملی پانی جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں پی جاتا ہے، اور اگر پیاسا ہو تو پھر تو وہ کیسے لپک لپک کر پانی پیے گا۔ اور یہ ہیم جو ہے یہ ایک بیماری سے بھی کوئی مختص ہے اونٹوں کے بارے میں، جس میں اونٹ کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی بہت زیادہ پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو تم ایسے اونٹ کی طرح پانی پیو گے، وہ کھولتا ہوا پانی، کہ جیسے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، لیکن اس کے باوجود تمہیں عذاب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی اضافہ نظر آئے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ دیکھو کہ یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن۔ یہ ہے مہمانی یا یہ ہے مہمان نوازی ان اصحاب الشمال کی قیامت کے دن، کہ کیسے قیامت کے دن یا آخرت میں ان کی کیسے مہمان نوازی ہوگی۔ اس کو آپ خود ہی کنٹراسٹ کر کے دیکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو مقربین کا جو ہے ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی، اصحاب الجمین کی مہمان نوازی جو ہے کیسے ہوگی، اور اصحاب الشمال کی مہمان نوازی کیسی ہوگی۔ اور یہ مہمان نوازیاں اپنے ذہنوں میں رکھ لو، اور یہ یقین کر لو کہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیات میں کہ وہ واقعہ ہونے والی جو ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گی، اس کو جٹلانے والوں، یہ ساری آیات جو ہیں یہ ان ایڈوانس اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے۔ اور کون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے یا اس کی سچائی کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں جو آگے ہمیں ملیں گی، ذرا ان کا انکار کر کے دکھاؤ تو کہ کیسے تمہاری ہمت ہوتی ہے کہ تم اپنے وہ باطل عقائد کے ساتھ، اپنی شرکیہ اور کفریہ باتوں کے ساتھ کے باوجود تم اللہ کی ان قدرتوں کو، اللہ کی ان نشانیوں کو کا انکار کرنے سے اجتناب کرتے ہو۔ تمہارے پاس اتنے الفاظ نہیں کہ تم اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کا انکار کر سکو کہ نہیں یہ تو اللہ کا کام نہیں، یہ تو فلاں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام ہے۔ تو اگر تمہارے یہ رویہ ہوگا تو پھر تم دیکھو کہ تم اپنا غور کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ بہرحال یہاں پر اصحاب الشمال جو ہے ان کے بارے میں آیات جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد آگے تین چار جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، ہم نے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ
ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا، تو کیوں نہیں تصدقون، تم سچ سچ مانگتے، تم سب سچ مانتے، ہم ہی ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم ہماری باتوں کو سچ کیوں نہیں مانتے یا ہماری باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کفار کو، مشرکین کو جب یہ ان کے آگے یہ سوال رکھا جاتا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تو انسان کی پیدائش کے بارے میں وہ اس چیز پر ایگری ہوتے کہ ہاں وہ تو پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کوئی اور دوسرا جو ہے اس میں حصے دار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو اور دیکھو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، اور اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو ہماری کہی ہوئی باتوں کو تم سچ کیوں نہیں مانتے، تم ہماری کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس سے کیوں تم ڈرتے ہو؟ اور ہماری اللہ کی کون سی کہی ہوئی باتیں جن کی وہ تصدیق یا جس کو وہ سچ نہیں مانتے؟ وہ یہی قیامت کے بارے میں کہ کیا واقعی دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا واقعی قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور جنت اور دوزخ ہوگی؟ تو وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں یہ ساری نصیحت جو وہ بتا رہا ہے، تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اس کی تصدیق نہیں کرتے تو ذرا تھوڑی اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرو، اور پھر دوبارہ سے ریکنسولیڈیٹ کرو اپنے مائنڈ کو، ریکنسولیڈیٹ کرو اپنے عقائد کو، اور پھر ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ غور و فکر کر کے دیکھو کہ کیا تم تصدیق کرنے کے قابل ہوتے ہو کہ نہیں۔ اگر پھر بھی تم تصدیق نہیں کرتے تو پھر تو تمہارا جو انجام ہے وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ تو بہر افرأیتم، بھلا کیا تم نے دیکھا ہے، ما تم نون، جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، کیا تم نے بھلا دیکھا ہے کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو، جو ماں کے رحم میں جو ایک نطفہ سپم جو ہے وہ جب تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم سب پیدا کرتے ہو اسے، ام نحن الخالقون، جو ہم پیدا کرنے والے ہیں اسے؟ اس انسان کو، اس بچے کو تم تو نطفہ ٹپکا کر اپنا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اسی کے مطابق ہے سارا کچھ، لیکن اس کے بعد جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، تو کیا تم اس میں کوئی رول پلے کرتے ہو؟ اب یہ بہت ہی ایک لمبا ٹاپک ہے اور بہت ہی ڈفرنٹ انداز سے یہاں پر ذکر ہوا ہے، اور اس کے اگلی آیت جو ہے وہ بھی اگر ہم ساتھ کریں تو ہم پورا پورا ٹاپک جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں کور کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا پہلا حصہ، نحن قدرنا، اور ہم نے مقرر کر دیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، الموت، موت کو بھی، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو بھی مقرر کر دیا۔ بھلا کیا تم اس پر غور کرتے ہو، یا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب تم نطفہ ٹپکاتے ہو تو وہ نطفہ یا پانی کا وہ بے قدر جو جو قطرہ ہے، وہ قطرہ کیسے آگے ایمبرولوجیکل سٹیجز جو ہے وہ طے کرتا ہوا، پہلے وہ علقہ ہوگا، پھر مضغہ ہوگا، پھر عظامن بن جائے گا، پھر لحمن بن جائے گا۔ یعنی قرآن میں بھی مختلف سٹیجز جو ہیں، ایمبرولوجیکل سٹیجز جو ہیں، ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ 3 تہوں کے اندر، ماں کے پیٹوں کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح سے یہ ساری تخلیق کا عمل ہوتا ہے، پھر اس کی شکل و صورت جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، پھر اس کی جنس جو ہے اس کا مقرر کرنا کہ کیا وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، پھر اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں اس ایمبریولوجیکل جو پیریڈ ہے، جو سٹیجز ہیں، اس کے اندر اندر ہی کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی جسمانی ساخت کیسی ہوگی، اس کا قد کاٹ جو ہے وہ کتنا ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے جسم کی جلد کی رنگت وغیرہ کیسی ہوگی، اور کچھ دوسرے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی میں ڈیفائن کر دیتا ہے، بنیادی اس کی جو چیزیں ہیں کہ وہ کردار کا کیسا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، وہ کہاں پر زندگی کس طرح سے گزارے گا، اس کی موت کا وقت بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان کو جب تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کیا تمہارا اس میں کوئی رول ہے؟ کیا تم یہ سارا کچھ کرتے ہو، یا یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے؟ یقیناً اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں اب کسی اس بات کے علاوہ کہ یہ یقیناً صرف اور صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جب تمہاری تخلیق کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور تمہیں جب اس دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر نمودار کیا، جبکہ اس سے پہلے تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہارے بارے میں کسی قسم کی کوئی اگ سگ نہیں تھا کہ یہ اس نام کا، اس شکل کا، اس جنس کا کوئی انسان جو ہے وہ کبھی اس دنیا میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو دنیا میں تمہاری شناخت جو ہے وہ ظاہر کر دی، پھر اس نے تمہاری حفاظت کی تمہاری موت کے وقت کے مقررہ وقت تک، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا تمہارے درمیان موت کو بھی، ہم نے تمہیں پیدا کیا
اور تمہاری موت کا وقت بھی مقرر کر دیا، اور اس موت کے وقت تک تمہاری زندگی کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کی۔ پھر اس وقت تک تمہیں ہم نے جوان کیا، جتنی بھی تمہیں عمر ملی، تم بچپن میں تھے، جوان کیا تمہیں، تمہیں دوسرے وسائل دیے، تم طاقت میں آ گئے، تم توانائی میں آ گئے، تم سوچ سمجھ اختیار کرنے لگے، کھڑے ہو گئے، بڑے ہو کر جب مطلب اپنے اپنے پاؤں پر جب کھڑے ہو گئے، تو تمہیں کلی اختیار اپنے والدین کی طرف سے بھی مل گیا کہ ٹھیک ہے، کماؤ، کھاؤ، پیو، اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی سے جیو، جس طرح سے تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، حتیٰ کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا۔ تو تمہاری زندگی سے لے کر تمہاری موت کا وقت جو ہے، تب تک کہ جتنی سٹیجز ہیں وہ تو سب کے سب اللہ ہی کے مرخون منت ہیں۔ کوئی تمہیں مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت نہ مقرر ہو، اور کوئی تمہیں تمہاری زندگی جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا اس وقت سے زیادہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے موت کا وقت جو ہے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو تم ان ساری چیزوں کے اوپر کیا بھلا تم نے غور کیا ہے؟ اور اگر اللہ تمہارے اوپر قادر ہے تمہاری زندگی کا تخلیق کرنا تمہیں، اور تمہاری پوری سٹیجز کو پورا کیئرفلی اس کو مطلب پہنچانا، اور پھر تمہارے موت کے وقت تک کی تمہاری زندگی کی حفاظت کرنا، جب اللہ کہتے ہیں جب ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں، تو پھر وما نحن بمسبوقین، تو ہم اس پر، اور نہیں ہم ہرگز عاجز، ہم جب تمہاری زندگی اور موت پر پوری طرح سے کلی طور پر قادر ہیں، تو ہم اس چیز پر بھی عاجز نہیں ہیں، یا ہماری قدرت سے باہر یہ چیز بھی نہیں کہ اللہ ان نبدلا، کہ ہم تمہیں بدل کر لے آئیں، تمہاری جگہ پر کوئی اور لے آئیں۔ تم اگر اسی طرح سے ہٹ درمی کرتے رہو، تو ہمارے لیے پوری قدرت ہے کہ ہم تمہاری جگہ پر کوئی اور تخلیق کر دیں۔ یا دوسرا جو ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا، تو قیامت کے بارے میں، تو جب دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی اور موت کے اوپر پوری طرح سے تمہاری قادر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی پوری طرح سے قادر ہے، عاجز نہیں، یعنی اللہ کے پاس کوئی کمزوری نہیں، یا اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے اس بات پر بھی کہ ہم بدل کر لے آئیں اور لوگ، یعنی ہم تمہاری تخلیق، یا تمہیں دوبارہ جو ہے نیا بنا لیں، امثالکم، تمہارے ہی جیسا، ہم تمہیں تمہارے ہی جیسا ایک انسان، یا تمہارے ہی جیسی تخلیق جو ہے وہ دوبارہ سے ہم کر لیں، اس میں کچھ عدل بدل کر کے یا کسی بھی طرح سے، وَنُنشِئَكُمْ، اور ہم پیدا کر دیں تمہیں، فی ما لا تعلمون، ایسے جہان میں یا ایسی صورت میں، یہ دو ترجمے کیے ہوئے، ایسی جہان میں یا ایسی صورت میں، لا تعلمون، کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ جب تمہاری دنیا کی زندگی میں موت اور زندگی کے اوپر ہم پوری طرح سے قادر ہیں، تو ہم اس پر بھی پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ سے بدل کر دوبارہ سے تخلیق کریں، دوبارہ سے تمہیں پیدا کر لیں، اور تم ایسی حالت میں پیدا ہو جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں، تم دنیا کی زندگی میں جانتے ہی نہیں کہ تم آخرت میں کس طرح سے دوبارہ سے پیدا کیا جاؤ گے، لیکن اللہ اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مطلب مفسرین جو ہیں انہوں نے کچھ بہت لمبی چوڑی رائے جو ہے وہ دی ہوئی ہے، وہ مجھے میرا خیال ہے اس پوری رائے کو سکپ کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے، کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کچھ فرق جو ہے وہ ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دنیا کی زندگی میں صرف منہ سے انسان جو ہے وہ بولتا ہے، بات کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے منہ کے اوپر مور لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا، اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ تو تم دوبارہ سے ضرور اللہ کے حضور حاضر ہوگے، اور تمہاری تخلیق جو ہے وہ ضرور تمہارے سامنے آگے، لیکن کس حال میں ہوگے، یا وہ جہان جو کیسا ہوگا، اس کے بارے میں غیب سے تمہاری کچھ مثالوں کے ذریعے تو تمہاری رہنمائی کی، لیکن اس کی اصل حقیقت تو تم اس وقت پہچانو گے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس وقت ظاہری طور پر اگر تم اس چیزوں کو نہیں جانتے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی تمہیں ملتی ہے اس کے اوپر یقین کرو، اور یہ وہی اللہ تمہیں رہنمائی دے رہا ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری موت مقررہ وقت تک تمہاری زندگی کی حفاظت کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو نشأۃ الأولیٰ،
اپنی پہلی دفعہ کی پیدائش کو، اس دنیا کی زندگی کی جو تمہاری پیدائش ہے اس کو تو تم جان چکے ہو، تمہاری اپنی تخلیق کیسے ہوئی جس کے بارے میں اوپر تھوڑا سا تذکرہ ہوا۔ تم اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے ان کو موت وارد آ جاتی ہے، ہر ایک کا وقت جو ہے مقرر ہے۔ تو تم اپنے ارد گرد تو تم اپنی جان کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کرو، تو تم دنیا کی زندگی میں جو یہ پہلی پیدائش جو ہے تمہاری، اس کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تم جان چکے ہو، اس کے بارے میں تو تم یقین رکھتے ہو۔ تو جب اس زندگی کے بارے میں یقین رکھتے ہو جو کہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، تو فلاح تذکرون، تو تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو وہی اللہ جس نے اس پہلی دفعہ تمہاری زندگی کو تمہارے لیے نشانی بنا کر تمہارے سامنے ذکر کیا، یا تمہاری یاد دہانی کی، یا بہت ساری چیزیں جو تمہارے ذہن میں نہیں آتی تھی، یا جس کے اوپر تم نے غور و فکر نہیں کیا تھا، جس اینگلز میں تم نے کبھی سوچا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس طرف بھی تمہاری رہنمائی کر دی۔ تو یہ ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے باوجود بھی فلاح لا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم اس کی باتوں کے اوپر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ انسان کی زندگی جو ہے، اس کی اپنی زندگی گو کہ بہت ساری مختلف وقتوں میں ہم نے ایک مختلف انداز سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے، اور انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے ارد گرد دیکھے، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اوپر ذرا سا غور و فکر کرے، تو اس کو بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں جس کو وہ ٹھکرا نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے ایمان کے کسی بھی لیول میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ افرأیتم ما تخرسون، اور پھر اب یہ انسان کی تخلیق جو ہے اس کی مثال ختم ہوئی، دوسری مثال اب آگے آتی ہے۔ افرأیتم، کیا تم نے بھلا غور کیا ہے، ما تخرسون، جو تم بوتے ہو، کھیتی باڑی کرنا، جو تم کھیتی باڑی کرنے کے لیے جو تم بیج بوتے ہو، جو تم بیج بوتے ہو، کیا تم نے اس پر بھی ذرا غور و فکر کیا ہے؟ اچھا، اب یہ بیج بونا جو ہے، انسان، دوسرے جانور اور جاندار جو ہے، ان میں تقریباً سب کے سب میں یہ بڑی ایک کامن سی چیز ہے، اور بڑی ایک بالکل ایک ایک جیسا ماحول ہے ان سب کا۔ اب انسان کی زندگی کو اگر ہم تذکرہ کریں دوبارہ سے، کہ مطلب یہ مثال جو ہے شروع ہونے سے پہلے تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ٹپکاتے ہو نطفہ جو ہے، تو وہ ٹپکاتے ہو، عام طور پر جو سینس لیا جاتا ہے وہ مرد کا نطفہ جو ہے ٹپکانا اس کی طرف آتا ہے، لیکن یہ کیونکہ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک پروسیس کا حصہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، تو وہ دونوں مل کر ان کے درمیان محبت، ان کے درمیان جو ایک الفت ہے، ایک رشتہ ایک ایسا قائم کیا، جس کے نتیجے میں ان کا ایک عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ نطفہ جو مرد کے جسم کا سپرم جو ہے، وہ ایک سیل جو ہے وہ مطلب ایگ کے ساتھ جا کر فرٹیلائز کرتا ہے، اور فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوا فیلوپین ٹیوبس کے ذریعے، کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، ٹریول کرتا ہوا وہ ماں کے رحم میں آ کر ایک جگہ پر کلنگ ہو جاتا ہے، جہاں سے پھر علاقہ کا ٹرم جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اور پھر وہاں سے پھر اگلی سٹیجز کی طرف اس کی نشو و نما جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو وہ جہاں پر وہ کلنگ ہوا رحم کی دیوار کے ساتھ ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ بیج جو ہے وہ بو دیا گیا۔ اس سے پہلے کی جو کنڈیشن ہے اس 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 فرٹیلائزڈ ایگ کی، وہ سیم ایسی ہے جیسے کہ بیج کی کنڈیشن ہے۔ بیج جب ہم بوتے ہیں تو وہ بیج کے اوپر یہ فرٹیلائزیشن کا جو عمل ہے، جو کہ انسان کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، وہ فرٹیلائزیشن کا عمل جو ہے وہ بیج بننے سے پہلے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ پھول، جب پودے کے اوپر جب پھول لگتا ہے، تو پھول میں اسی طرح سے میل اور فیمیل اس کے جو گرینز ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ پھل جو ہے وہ بنتا ہے، اور پھل سے پھر آگے فردر جو بیج بنتے ہیں، تو بیج میں میل اور فیمیل کا جو ایک امتزاج کے ساتھ نباتات میں ایک ریڈی میڈ فرٹیلائزڈ ایگ کی شکل میں وہ ایک بیج جو ہے وہ جو ہوتا ہے، جس کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ایگزیکٹلی کنڈیشن وہی ہوتی ہے جب وہ ماں کے رحم میں نطفہ جو ہے وہ آ کر دیوار کے ساتھ چپکتا ہے، اور وہاں پر وہ علاقہ کا ایک جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں تو کس طرح سے کنسائیڈنس، کس طرح سے ملتی جلتی ساری چیزیں ہیں، کہ بیج کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ براہ راست مٹی سے اپنی نمکیات حاصل کرتا ہے، پانی سے اپنی توانائی حاصل کرتا ہے، جذب کرتا ہے اپنے
اپنے اپنے لیے خوراک کو اور اپنے لیے طاقت اور توانائی کو، جس کے ذریعے پھر وہ جڑیں اور کونپلیں اور پھونٹتے ہیں، اور پتا جو ہے بڑا ہوتا ہے، شروع میں بالکل ہی نازک اور نرم و نازک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل انسان میں بھی اسی مٹی سے حاصل کیے گئے خوراک جو ہے، نباتات وغیرہ ہے یا گوشت وغیرہ جو بھی کھاتا ہے انسان، تو اسی مٹی سے خوراک حاصل کر کے وہ ایک انرجی اور توانائی حاصل کرتا ہے۔ وہی انرجی جو ہے وہ مختلف صورتوں میں بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے۔ اسی بلڈ سے وہ پھر ایمبریو جو ہے، یا وہ جو مطلب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ اسی خون سے پھر اپنی توانائی چوستا ہے، اور وہاں پر وہ پلتا بڑھتا ہے ایک خاص مدت کے لیے، کہ جیسا کہ بیج جو ہے وہ اپنی ایک خاص عرصے کے لیے زمین کے اندر وہ پلتا بڑھتا ہے، اور زمین سے اپنی توانائی حاصل کر کے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں انسان سے، دوسرے جانور بھی اور پودے بھی۔ بلکہ ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بالکل ارلی سٹیجز کا اگر ہم مشاہدہ کریں مائکروسکوپک، تو وہ شکل و صورت میں بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں، ساری تقریباً سارے جانداروں کی جتنے بھی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو آج کل ہمارے سامنے اس طرح سے کھل کر آ رہی ہیں، کہ جیسا کہ اس سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، جو ظاہری آنکھ سے یا اس طرح سے ٹیکنالوجی سے ہمیں پتہ چلی ہیں آج۔ افرأیتم ما تخرسون، تو بھلا کیا تم نے غور کیا ہے جو تم بوتے ہو زمین میں بیج، انتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اسے اگاتے ہیں، کیا تم اس بیج کو اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ جس طرح کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اسی طرح سے یہ جو بیج جو تم نے بویا زمین کے پیٹ میں، جو تم نے بیج بو دیا، کیا ہم اس بیج کو اگاتے ہیں یا تم اس کو اگاتے ہو؟ اس کی بھی اسی طرح سے ایمبریولوجیکل سٹیجز ہیں۔ شروع میں وہ پتا جو ہے پہلے وہ نرم ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ توانائی حرکت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ایک چھوٹی سی جڑ جو ہے وہ بنتی ہے، جڑ جو ہے وہ زمین کے اندر پیوست ہوتی ہے، اس کی فردر برانچز نکلتی ہیں، اور زمین میں اپنی جگہ اپنی جو مطلب جگہ جو ہے وہ اس کو پکڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اوپر کی طرف وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پہلے بڑے نازک سے پتے جو ہیں، کومپل جسے کہتے ہیں، وہ باہر نکلتی ہے، آسمان سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں دو پتے، بالکل نرم و نازک جو ہوتے ہیں، پھر وہ توانائی حاصل کرتے ہیں، تھوڑی سی مضبوطی پکڑتے ہیں، اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تنا مضبوط ہوتا ہے، اور پھر پتے اس کے اوپر آتے ہیں، اور پھر باقی کے سارا۔ تو کیا تم جو سارا کچھ کرتے ہو یا ہم یہ اگانے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری نشانی کہ تم اپنی زراعت پر، اپنے اناج جس کو تم کھاتے ہو، یا پھل پھول جس کو تم دیکھتے ہو، کھاتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے اوپر غور کرو کہ اس کی پرورش اور ان کی زندگی جو ہے یہ کس کی عطا کرتا ہے، یہ اس میں تمہارا کوئی رول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا؟ اور یقیناً اس کا جواب بھی ان کے پاس یہی ہے کہ یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مطلب اس کے اوپر بھی غور کرو تو لو نشاء لجعلناہ خطاما، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم کر ڈالیں اس کھیتی کو ریزہ ریزہ۔ اب وہ اگائی جو کھیتی، جو کہ تمہاری نہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے وہ ہوئی، اللہ کی قدرت سے ہوئی۔ ہاں تم نے ضرور محنت کی ہوگی، جیسا کہ انسان کے لیے بھی کرتے ہو، اس کو ہل چلایا، اس کو پانی دیا، اس کو باقی، لیکن اس کے باوجود تم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس بیج سے تم پودا بنا لو، یا اس پودے کو پھر بڑا کر کے اس کے اوپر واپس اناج یا پھل لگا لو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اور اگر اللہ چاہے تو پھر ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دے، یعنی وہ فصل ہے، کھیتی ہے، بڑی ہوئی ہے، مطلب ریڈی ہے کہ وہ پک جائے، اور اس کا اناج جو ہے یا اس کا پھل جو ہے وہ حاصل کرے اس کا کسان، یا اس کا جو بھی باغ کا مالک ہے، جو بھی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہم اس کو اس حالت میں ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی اس کو ضائع کر دیں، کسی موسم کی شدت کی وجہ سے، کسی سیلاب کی وجہ سے، کسی آندھی طوفان بارش کی وجہ سے۔ تو ہم چاہیں تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، اور اگر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں تو تمہاری کیا آفت ہوگی؟ فضل تم تفقہون، تو پھر تم رہ جاؤ حیرت سے، باتیں بناتے، تم صرف باتیں ہی کرتے رہ جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو اتنی محنت سے یہ سارے پودے لگائے تھے، اتنی فصل بڑی ہو گئی، اتنی محنت کی، تو اب اچانک یہ محنت جو ہے، یہ فصل جو ہے یہ تو ریزہ ریزہ ہوگی۔ تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت یا تمہاری کوئی اس میں کوشش نہیں ہوگی، اس سے زیادہ تم کوشش کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ فصل جو ہے وہ بڑھ کر بھی تمہارے لیے نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے تو اس حالت میں بھی اس کو ریزہ ریزہ کر دے، اور جو تم باتیں ہی کرتے رہ جاؤ، یا تم سوچتے ہی رہ جاؤ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان لمغرمون،
بے شک ہم، اور تم یہ سوچتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تاوان ڈال دیے گئے، یعنی ہمارا تاوان نکل گیا، ہم تو لٹ گئے، ہماری تو ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ تاوان جو ہے ایکچولی مطلب ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کر دینا جس کا الٹا نقصان ہو، یا نقصان سے بچنے کے لیے اپنا سیونگ جو ہے اس کو ختم کر دینا۔ تو ہم نے تو نقصان اٹھا لیا، ہم نے تو تاوان میں ڈال دیے گئے ہم۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے، یعنی اتنی انویسٹمنٹ بھی کی، ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا، الٹا ہم محروم بھی ہو گئے، ہمارا نقصان ہی نقصان ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی پوری قدرت ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ قدرت ہے کہ اس نے تمہیں مطلب وہ پھل پھول دیے، اور پھر اناج جو ہے وہ تمہارے نصیب میں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے منہ کے سامنے لائی ہوئی وہ روٹی جو ہے وہ نوالا چھین کر تمہیں حیران کر دیتا، اور تم جو ہے وہ اس طرح سے سوچتے ہی رہ جاتے، باتیں کرتے رہ جاتے، اور کہتے کہ ہم تو تاوان دیے گئے، یا ہم تو محروم ہو گئے، ہمیں تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، بلکہ الٹا نقصان کا نقصان ہمیں ہو گیا۔ تو اب یہ کھیتی کی طرف، اس کے بارے میں بھی مختلف موضوعات مختلف وقتوں میں آتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں، اور خاص کر فصلوں کا اگنا، اور مطلب فصلوں کا جو سائیکل ہے وہ انسان کی زندگی کے سائیکل سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے جیسے فصلیں جو ہیں وہ بار بار اٹھائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری مثال جو ہے، افرائیتم الماء، کیا بھلا تم نے غور کیا ہے پانی کے اوپر؟ اب یہ پانی کے اوپر غور کرنا یہ بہت ہی اہم مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ افرائیتم الماء، بھلا کیا تم نے پانی کے اوپر غور کیا ہے، پانی کے بارے میں؟ الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ اب پانی جو پیتے ہیں اس کا واٹر سائیکل جو ہے، اس کو ایک منٹ میں ہم تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، کہ اس پوری زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر جتنی پانی کی جو موجودگی ہے، وہ ساری کی ساری پانی کی موجودگی جو ہے وہ اس واٹر سائیکل کے مرہون منت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا ہے۔ اور واٹر سائیکل کیا ہے؟ کہ پانی جو ہے زمین کی مختلف جگہوں سے بخارات کی شکل میں اٹھتا رہتا ہے، اور خاص کر سمندروں سے 70-80% جو بادل ہیں وہ سمندر کے پانی سے بنتے ہیں، اور باقی کچھ دوسری جگہ دریا ہیں، ندی نالے ہیں، باقی جتنے پانی ہیں زمین کے مختلف جگہوں پر، وہاں سب پر بھی یہ تبخیر یا بخارات کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور وہاں سب پر بھی پانی جو ہے بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے، اور بادلوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور یہ بادل جو ہے وہ اونچے مقامات پر جا کر وہ برستے ہیں، راستے میں پھر مختلف میدانی علاقوں میں یا مختلف علاقوں میں بھی بہتے ہیں، برستے ہیں، صحرائی علاقوں میں بھی برستے ہیں، اور خاص کر اونچے جو پہاڑ ہیں وہاں پر گلیشیئر وغیرہ جو ہے وہاں پر جا کر وہ برستے ہیں، جب تو برف کی صورت میں سٹور ہوتے ہیں، پھر سارا سال وہاں سے رس رس کر قطرہ قطرہ مل کر پہلے چشمے، ندی نالے بنتے ہیں، چشمے بنتے ہیں، چشموں سے پھر آگے بڑے واٹر پیسیجز بنتے ہیں، پھر دریا بنتے ہیں، پھر دریا جو ہے وہ زمین کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے واپس سمندر کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے زمین کے اندر جو پانی جو ہے وہ بھی، زمین کے اندر بھی پانی کے اندر بہاؤ جو ہے وہ موجود ہے، جو زمین سے ہم واٹر جو کنویں وغیرہ نکال جو پات کر جو پانی نکالتے ہیں، وہ بھی در حقیقت ٹاپ اپ کیا ہوتا ہے اسی طرح سے بارش کے سائیکل سے، جو زمین مختلف جگہوں سے جذب کر کے پانی کو اپنے اندر سموتی ہے اور پھر اندر چلاتی ہے پانی کو۔ تو یہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو واٹر سائیکل جو مختص کیا ہوا ہے اس کے مرہون منت ہے۔ اب یہ بہت اہم نقطہ ہمارے سامنے واپس آ رہا ہے، کیونکہ اس لیے ہم نے اس کو یاد دہانی کی، کہ اب ذرا غور کرو، کیا تم نے غور کیا ہے، دیکھا ہے کہ پانی جس کو تم پیتے ہو اس کے اوپر کیا تم نے غور کیا ہے؟ کیا غور کیا ہے؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، کیا تم نے اتارا ہے اسے، من المزن، مزن سے یعنی بادل سے، اس جگہ سے یہاں پر جہاں سے وہ نازل کیا گیا یعنی بادلوں سے، کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ کیا تم نے اس بادلوں کو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کر ہانک کر، پہلے تو بادل بنائے پھر ہانک کر دوسری جگہ پر لے گئے، اور وہاں پر بقدر ضرورت اس کو بارش کی صورت میں برسا دیا؟ تو کیا تم نے یہ سارا نظام قائم کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ اور یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں جب اللہ کی یہ پوری قدرت ہے کہ وہ اس پوری نظام کو اس نے قائم کیا ہے اور اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، تو پھر ذرا ایک اور بات کے اوپر بھی غور کرو، وہ کیا ہے؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ، تو ہم کر دیں اسے
اگر ہم چاہیں تو اسے کر دیں، یعنی اس پانی کو کر دیں جو بارش کی شکل میں تمہارے اوپر برستا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو ایسا کر دیں اجاجن، سخت کڑوا، فلاؤ لا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اس بارش کا پانی جو تمہارے اوپر برستا ہے، ہم اس کو کڑوا کر دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، پہلے بہت دفعہ واٹر سائیکل ڈسکس ہوا، لیکن اس اینگل میں ڈسکس نہیں ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، کیسے کڑوا ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سے مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے، پانی کی خصوصیت جو ہے، پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پانی پاک کرتا ہے، پانی صاف ہے، پانی پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ تو پانی کی ایک خوبی جو ہے تو وہ ہمیشہ پاک رہتا ہے، خالص پانی۔ اب اگر ہم واٹر سائیکل کے اوپر دوبارہ سے اپنی نظر دوڑائیں تو پانی جو ہے وہ کہاں سے بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے؟ زیادہ تر پانی جو ہے وہ سمندر سے اٹھتا ہے۔ سمندر کے اپنے پانی کے کنٹینٹ جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تو اس میں نمکیات کی تعداد جو ہے وہ مقدار بہت زیادہ نمک ہوتا ہے پانی میں۔ اس کے علاوہ پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر بہت ساری یہ جو نباتات وغیرہ، بوٹیاں وغیرہ، جڑی بوٹیاں وغیرہ، ان کے بڑے مختلف ذائقے، اور اس میں بہت ترش بھی اور بہت سارے پھر جانوروں کی، وہاں پر جو سمندر کے اندر جو جانور ہیں ان کی آلائشیں بھی اسی میں ہیں، جو اسی میں ایک سسٹم کے تحت وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں۔ لیکن انہی جو سمندر کے اندر جو مچھلیاں اور دیگر جانور جو جاندار جو ہیں، انہی کی باقیات بھی اسی میں ہے، انہی کا فضلہ بھی اسی میں ہے، انہی کا کیا کچھ نہیں ہوتا سمندروں میں، لیکن اس سمندریوں سے خالص پانی جو ہے، بالکل پاک پانی، اطہر پاک پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نچار کر بخارات کی شکل میں اٹھا دیتا ہے۔ چلو سمندر کے پانی تو سمجھ لگتی ہے، دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ ویسے ہی صاف ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر بہتا ہوا پانی ہے، ندی نالوں میں، گندے جوہڑوں اور تالابوں سے بھی یہ بخارات کی شکل میں پانی جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ پانی بھی پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، جو کہ بادلوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کس طرح سے زمین کے اوپر بہتے ہوئے پانیوں سے اور سمندر کے پانیوں سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف اور بالکل پیور واٹر جو ہے وہ تمہارے لیے ایک واٹر سائیکل ڈیولپ کر کے اس نے پیدا کیا اور اس نے بنا دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پیور واٹر جو ہے، وہ بخارات جو ہیں، وہ اس کے ساتھ اس کی جو فاضل مادے جو ہیں وہ بھی، اور اس کے کڑوے جو کسالے ذائقے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ وہ بخارات کی شکل میں اٹھتے، یا اس کے اندر زہریلے مادے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتے، اور کس طرح سے امپیور فارم میں اگر تمہارے پاس پانی پہنچتا تو ذرا سوچو کہ تمہاری کیا حیثیت یا تمہاری کیا حالت ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر تم غور و فکر کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس قدر بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اس نے تمہیں بیچوں بیچ، سمندر کے بیچوں بیچ سے اور ندی نالوں اور جوہڑوں اور گندے پانیوں کے بیچوں بیچ میں سے صاف اور پاک اور شفاف اور پیوریفائڈ واٹر جو ہے وہ تمہارے لیے دوبارہ سے تیار کر کے تمہیں پورا نظام جو دے دیا، جس کے اوپر تمہاری زندگی جو ہے وہ پوری بیس کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی، فَلَا لَا تَشْكُرُونَ، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پوری نعمتوں کو گن سکیں۔ تو جب تک جتنی نعمتیں ہماری فنگر ٹپس پہ آتی ہیں، یا جتنی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں کم از کم ان کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر جو ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں، آمین۔ اس کے بعد اگلی آخری مثال جو ہے اس آج کے سبق کی، وہ ہے افرآئیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، النار، آگ کو، کیا تم نے آگ کو دیکھا ہے، اللاتی تورون، جس کو تم جلاتے ہو، کیا تو آگ جو ہے اس کے اوپر کیا تم نے غور و فکر کیا ہے کہ جو تم جلاتے ہو اس کو، آگ کو جلا کر اس سے جو مختلف طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو، کیا تم نے اس کے اوپر ذرا غور کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آگے تک دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر فردر بات کرتے ہیں۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس آگ، انشأتم پیدا کیا ہے، شجرتہ، اس کے درخت کو، اب ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اس آگ، جس درخت سے آگ پیدا ہوتی ہے، اس درخت کو کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ اب یہ کون سا درخت ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ دو طرح کے درخت جو ہیں وہ عرب میں پائے جاتے ہیں یا پائے جاتے تھے، جو کہ ہرے بھرے، جن کی سبز ٹہنیاں جو ہیں ان کو بھی آپس میں جب رگڑا جاتا تھا تو اس سے بھی آگ نکل جاتی تھی، یا تو اس کی طرف اشارہ ہے
یا درخت اور لکڑی کی طرف ایک جنرل طور پر ایک اشارہ ہے جنرلی، کہ لکڑی جو ہے وہی سب سے زیادہ جلانے کے کام آتی ہے۔ تو یہ لکڑی کا جلنا جو ہے، اور اس جلنے کے نتیجے میں، آگ کے نتیجے میں جو تم حرارت اور مطلب حاصل کرتے ہو، تو یہ کیا درخت جو ہے جس سے تم آگ حاصل کرتے ہو، یہ کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ آگ جلاتے ہو تم، اور اس سے تم حاصل کرتے ہو مختلف طرح کے فائدے، تو کیا تم نے یہ فائدہ مطلب اس درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ اور یقیناً اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ نحن جعلناہا، ہم ہی نے بنایا ہے اسے، تذکرہ، ایک نصیحت، وہ متاعن، اور فائدے کی چیز، ہم نے ہی اسے یعنی اس آگ کو ایک نصیحت کی چیز بنایا ہے، وہ متاعن، اور فائدے کی چیز بنایا ہے، للمقوین، مسافروں کے لیے یا فائدہ اٹھانے والے کے لیے۔ للمقوین جو ہے اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو مسافر جو کسی سرائے وغیرہ میں جا کر ٹھہرتا ہے عارضی طور پر، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یا دوسرا عارضی طور پر کسی چیز سے فائدہ اٹھانے والا جو ہے اس کا بھی ایک مطلب جو ہے اس سے مفہوم جو ہے نکلتا ہے۔ تو بہرحال اس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو تین آیات جو ہیں اس میں تذکرہ کیا کہ آگ جس سے تم حاصل کرتے ہو، اس میں بھی ایک نشانی ہے، ایک نصیحت ہے، اور اس میں بھی فائدے کی چیز ہے اس کے لیے جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے۔ اب آگ کا جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے، ہمیں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ ہمیں آگ کے بارے میں، جہنم کی آگ سے ڈراوے کے بارے میں بہت سارا ہم نے پڑھا ہے، لیکن آگ کے فائدے جو ہیں اس کے اوپر کبھی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ تو اس یہاں پر اللہ تعالیٰ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آگ بھی ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے اس میں بھی فائدے کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم آگ کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو باقی جتنی زمین کے اوپر مخلوق ہے سب سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے انسان کا لائف سائیکل، انسان کا جو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، جس انداز سے وہ زمین کے اوپر زندگی گزارتا ہے، وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہونے کی ایک سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ آگ ہے۔ وہ کس طرح سے کہ آگ کو وہ ایک تو عام طور پر آگ کو استعمال کیا جاتا ہے کھانا پکانے کے لیے۔ اب کھانا پکانا جو ہے باقی جتنے جو جانور ہیں، جاندار ہیں، وہ تو وہی قدرتی طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کے لیے رزق جو مہیا کیا اسی طرح سے را فارم میں وہ کر لیتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی آگ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی روٹی کو پکاتا ہے، اپنے کھانے کو پکاتا ہے، اس میں مختلف ریسیپیز جو ہے وہ انونٹ کرتا ہے، مختلف انداز سے اس کو پکاتا ہے، مختلف ذائقے اس کے آتے ہیں، مختلف ترکیب سے اس کے آتے ہیں، کھانوں کی بے شمار قسمیں اور نسلیں جو ہیں بن چکی ہیں، اور وہ سب جو تیار ہوتے ہیں وہ آگ سے تیار ہوتے ہیں۔ تو انسان اور دوسرے جانوروں کے درمیان ایک بہت بڑی فرق کرنے والی چیز جو کھانا ہے انسان کا، وہ آگ کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دھاتوں کو پگھلا کر، جیسے کہ مطلب لوہا وغیرہ ہے، لوہے کو پگھلا کر یا تانبے کو پگھلا کر بہت ساری مختلف چیزیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ سب بھی آگ سے پگھلائی جاتی ہیں۔ تو آگ استعمال کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھے تو اس کو بے شمار ہر طرح کی چیز جو اس کے سامنے نظر آتی ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آگ اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ ایون کہ ایک کیل جو ہے، ایک میخ جو ہے جو لکڑی کے اندر گاڑی جاتی ہے، تو وہ میخ کو بنانے کے لیے بھی اس لوہے کو آگ کے ذریعے سے پہلے پگھلایا جاتا ہے، اور پھر وہ کسی خاص فارم میں اس کو ڈھالا جاتا ہے، پھر اس کو مزید فائن ٹیون کر کے اس کو میخ کی شکل جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، وہ سٹیل بنتا ہے، وہ مطلب فیبریکیشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، وہ سب کو پگھلا کر مختلف طریقوں سے آگ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ سونا جو ہے، زیورات وغیرہ، سونے چاندی وغیرہ کے جو خواتین جو جن کے لیے، وہ بھی آگ کے ذریعے سے اس کو ڈھال کر کیا جاتا ہے۔ ہماری انڈسٹری کی طرف اگر دیکھیں تو انڈسٹری میں کتنے بڑے بڑے فرنسز لگے ہوئے ہیں جو مختلف طرح کے مطلب یوریا وغیرہ جو بنتا ہے اس کے لیے کھادیں بنتی ہیں، یہ چینی جو ہے وہ بنتی ہے، ہمارے مطلب دیگر مصنوعات جو بنتی ہیں وہ کس طرح سے وہ آگ کو استعمال کرتی ہے، مختلف پروڈکٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، مختلف پروڈکٹس کو مختلف شیپ دی جاتی ہے، مختلف پروسیسز کیے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر ہم اس پہلو کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں آگ جو ہے وہ کس قدر بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور سب سے بڑی جو ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے انسان اور دیگر جو حیات ہے اس دنیا کے اوپر موجود ہے، وہ آگ کی مرہون منت ہے۔
کہ آگ کی وجہ سے باقی چیزیں، پانی تو وہ بھی پیتے ہیں، اسی پانی کو ہم بھی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، فلٹر کیا ہوا نہ پائے کہ کوئی سادہ پانی جو ہے وہ پی لیں تو وہ بھی ہمارے لیے میسر ہے۔ کھانا چینا جو ہے، کچے پھل جو ہے یا کچے فروٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن آگ کو استعمال کر کے انسان نے کس طرح سے اپنی زندگی کو ڈیولپ کیا ہوا ہے، آگ کے کتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، اس کو ابھی ہم احاطہ کریں تو ہمارے لیے بہت سارا وقت چاہیے اس کو، صرف اس کے کی پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو نحن جعلناها، ہم نے بنایا اس کے لیے، اس آگ کو تمہارے لیے تذکرہ، ایک نصیحت، کہ اس آگ سے تم نصیحت حاصل کرو کہ اس آگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں دی کی، یا اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی قدرت ہے جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نشاور کر دی اس آگ کی شکل میں، وہ متاعن، جو کہ ایک فائدے کی چیز ہے، للمقوین، جو کہ مسافر کے لیے یا اس شخص کے لیے جو عارضی طور پر اس دنیا میں حاصل کرنے والے فائدے حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو انسان ہے جو عارضی طور پر بسا ہوا ہے، وہ اس آگ سے بھی بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے، آگ سے بھی اپنی زندگی جو ہے اس کو نچھارتا ہے، اس کو نکھارتا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اس کو ایز کرتا ہے، اپنے مطلب اس کو بڑی آسودگی ملتی ہے، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں بھی تمہارے لیے یاد دہانی ہے اس رب کریم کی طرف جس نے یہ تمہارے لیے میسر کیا سارا کچھ۔ تو لہٰذا جب تم اس بڑی بڑی نشانی کو مختلف پہلوؤں سے، ہم تو سارے اینگلز اس کے کور نہیں کر سکتے، کچھ ایک دن کیا کئی کئی دن لگا پر بھی اس قدر وسیع یہ ٹاپکس ہیں سارے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی بڑے کرم کیے، اتنی بڑی اس نے قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ فسبح، کہ آپ تسبیح کریں، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس رب عظیم کی تسبیح کرو، اس رب عظیم کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، اس رب عظیم کا جو قول ہے، اس کی جو بات ہے، اس کی جو نصیحت ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرو، اس کے اوپر تم غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرو، اصلاح کر کے تم اس راستے پر چلو جس کے بارے میں وہ رب کریم جو ہے وہ تمہیں رہنمائی کرتا ہے، تاکہ اس راستے پر چلتے ہوئے تم آخرت میں یہ جو آگ جو دنیا میں تم جس کو فائدہ حاصل کرتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں آگ میں آخرت میں جا کر اس آگ کے کئی گنا زیادہ جو شدت میں آگ ہے، اس آگ کا تمہیں مطلب عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ کے فائدے جو اس دنیا میں ہے اس سے بھی ہمیں آخرت کمانے کی، آخرت کی آسودگی کمانے کی، آخرت کی بھلائی، آخرت کا جو کرنسی ہے، جو نیک اعمال ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، آج جو تھوڑا سا وقت بھی میں نے زیادہ لے لیا آپ کا، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سننے میں، سمجھنے میں صحیح نصیحت کی بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ اضافہ آپ کو اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی رہنمائی، ہر طرح کی نصیحت جو ہے مختلف انداز میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اویلیبل نصیحت کو بھی ہمارے دلوں میں اتارے، اور دیگر معاملات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم کہ ہم مستحق ہیں یا ہماری خواہش ہے، تو ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمارے میسر کرے، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ آسودگی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے کہ ہم ان ساری آسودگیوں کو، ان ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان دنیا کی نعمتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، آخرت کی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم ہے، اس کو بھی کمانے کے ہم حقدار ہوں، اس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں میسر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔